طرح کے اندر مخالف پڑھ رہے تھے، تو یہ چلے پھر آگے ذکر شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ دونوں گروہ ہیں، یہود کے علماء بھی اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی، جو خفیہ اس کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ ان کو کہتا تھا آؤں کرتے رہا کریں، لیکن ہمارا اپنا اطاعت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، میں یقولو، جن کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وما ہم، وا اور ما نہیں، ہم وہ، بمومنین، ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں پھر نہیں ہیں؟ اس لیے یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، ان دونوں کو، پارٹیوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی اللہ کہتے ہیں وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا، سوائے، انفسہم، اپنی جانوں کو، سوائے وہ اپنے آپ کے کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کے حساب سے کمزور تھے، ڈرپوک تھے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت کو دھوکہ، جو دلوں کے سارے پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے، اس کا پیدا کیا ہوا بندہ اللہ کو کیا دھوکہ دے گا۔ اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ایمان والوں کے جو لیڈر ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ لہذا یہ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، کیونکہ ان کا بار بار یہ دعویٰ تھا کہ جو مسلمان ہیں یہ بالکل بے وقوف ہے۔ کہتے ہیں ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹکر کن سے لے رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ یہ کمزور جو ایمان والے غیر شعوری، جو اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ، ان کا یہ غلط ہے۔ یعنی جو مسلمان ہے، یہ جو ٹکر لے رہے ہیں مشرکین مکہ سے، یہ بالکل نہیں لینی چاہیے۔ لہذا ہم ان کو صلح کا بہترین جو میسج دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے۔ تو اس سے وہ اپنی جو میٹنگ کرتے تھے، آگے آ رہا ہے، اس میٹنگ میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے پکا ساتھ نہیں دیں گے، چونکہ یہ جس راستے پہ ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ نقصان والا ہے۔ آگے اللہ نے وضاحت کر دی ہے فی قلوب، فی میں، قلوب قلب کی جمع ہے دل، ایم ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضاً، مرض میں، ان کے اندر جو بیماری ہے، روگ ہے دلوں میں، اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا۔ اب وہ روگ ہے کیا؟ ان کے اندر ایک ہی بیماری تھی، وہ دل کے بڑے کمزور تھے۔ یعنی وہ جب بھی بیٹھتے تھے ان کو کہتے تھے یار تمہاری ہمیں سمجھ نہیں آتی، بھئی صلح کا کام بہتر ہوتا ہے، آپس میں مل کے بیٹھنا، میٹھے میٹھے ہو کے دعوت دیتے رہو، کوئی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ ماننے تو یہ ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑنا بھڑنا تلوار لے کے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ بالکل بیوقوف والا کام ہے۔ ہمیں ان سے، اور دوسری سب سے بڑی بات وہ کہتے تھے نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ تلواریں ہیں، اور تم لڑنے جا رہے ہو مشرکین مکہ سے، چونکہ وہ غزوہ بدر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ بار بار یہ کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ لڑنا کن سے ہے، گھر میں چیز کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور لڑنے جا رہے ہیں سب سے بڑی طاقت۔ اسی ان کے دلوں میں بیماری تھی، وہ اپنی جان جو ہے نا وہ بچانا چاہتے تھے۔ سب سے بڑا ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ایمان لا کے اس روپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور دنیا بھی یہاں سے نہ جانے دیں، کوئی دنیا کا ہمیں نقصان بھی نہ ہو، اور آخرت کے سارے فائدے ہم لے لیں، اور باہر جان مال یہ لڑنا نہ پڑے۔ جو ان کے اندر بیماری تھی، ٹھڈے ٹھڈے میٹھے میٹھے، لڑائی کے بغیر سارے فائدے مل جائیں۔ تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے کہ جو تم کہتے ہو لڑائی، اسلام تو آیا اصلاح کے لیے، اسلام تو ہے ہی سلامتی، لیکن جہاں آپریشن ضروری ہو جائے، بیماری اتنی بڑھ جائے
جتنی یہود کی بڑھ گئی ہے، مشرکین مکہ کی بڑھ گئی ہے، تو وہاں آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپریشن کے بعد مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا، نات بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس جنگ سے وہ بڑا ڈرتے تھے میدان میں اترنے کے لیے۔ یہ بیماری اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، ڈرپوک ہیں، فزادہم اللہ، اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا ہے مرضاً، بیماری میں، اس لیے کہ میدان میں اترنا ضروری ہو گیا ہے۔ اور غزوہ بدر کی بھی جو صحیح وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ کا سارے مشرکین نے پیسے اکٹھے کر کے جو قافلہ بھیجا ہوا ہے شام سے، خوب مال تجارت لے کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ بندے بھی 20 25 30 ہیں، لہذا انہوں نے مدینے کے پاس سے گزرنا ہے، چونکہ وہ لوٹتے ہیں ہم بھی ان کو سبق سکھا دیتے ہیں، سارا مال تجارت بھی لوٹ لینا ہے، ادھر رکھنا ہے، اور ان کو بھی قیدی بنا لینا ہے۔ اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینے کے ساتھ شاہراہ جو گزرتی ہے شام سے جاتی تھی مکے کی طرف، وہاں اپنے ڈیرے لگا لیے۔ اب جو قافلہ ادھر سے آ رہا تھا شام سے ان کا مال تجارت لے کے، وہ ابو سفیان کی نگرانی میں تھا۔ ابو سفیان بڑا چلاک اور ہوشیار تھا، اس نے آگے لات اپنے گھوڑے پہ بندے بھیج کے، سی آئی ڈی اس کی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ یہ لوٹ لیں گے، لہذا وہ مدینے سے 10 کلومیٹر دور ہی راستہ اس نے بدل لیا، اس نے سمندر کے کنارے کنارے جانے کا فیصلہ کیا، مشہور شاہراہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ڈیرا لگایا، لیکن اس نے تیز رفتار گھوڑے والے سوار مکے کے پاس بھیجے کہ مسلمانوں کا ارادہ یہ ہے، انہوں نے ہمیں لوٹنا ہے، لہذا ہماری مدد کے لیے پہنچ جاؤ، اپنا سامان تجارت بچانا ہے تو آ جاؤ۔ لہذا مکے کے اندر ابو جال چونکہ ساروں کا سرمایہ تھا، کٹھا مال لے کے گئے ہوئے تھے، لہذا وہ پھر جم کے تلواریں اور گھوڑے لے کے وہاں سے نکلے کہ ہم نے اپنے قافلے کو بچانا ہے۔ آگے آئے گا سورہ احزاب میں، اللہ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا ارادہ تھا ہمیں ابو سفیان والا قافلہ ملے، ہم آسانی سے تھوڑے سے بندے ہیں اور تجارت ہے وہ ہم لے لیں گے۔ اللہ تم کو ان بڑے قافلے سے ٹکرانا چاہتا تھا جو مکے سے نکلا ہوا ہے ابو سفیان کو بچانے کے لیے۔ تو جب یہ بدر کے میدان میں پہنچے تو پتہ چلا جی ابو سفیان تو دوسرے راہ سے نکل گیا ہے اور آگے سے مکے والے سارے پہنچ آئے ہیں۔ تو اب سامنے ٹکراؤ ہو گیا کس کا؟ بڑے قافلے کا۔ وہاں اللہ کہتا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزاری کہ پروردگار اب حق اور باطل سامنے آ گئے تو پھر فیصلہ ہو ہی جائے۔ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر یہ مٹھی پر میری 14 سالہ کی محنت ہے، 313، اگر میرے پروردگار یہ جاتے رہے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کون نہیں رہے گا۔ تو یہ جب آپ نے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو ان حالات میں جب یہ ٹکرا تھا بڑا، تو یہ جو کمزور دل والے وہ تو خوب بھاگ رہے تھے نا، فی قلوب مرض، ان کے اندر مرض تھا، وہ بار بار کہتے تھے ہمیں ان سے نہیں ٹکرانا چاہیے، زادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اس لیے کہ مکہ سارا سامنے آ گیا اور سارے پہلوان ان کے، عتبہ شیبہ ولید ابو جال جو 70 لوگوں سے اکیلے لڑتے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، تو ان کا مرض اور ہی بڑھ گیا۔ اللہ تو پڑھتا رہے فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے میں نے درد والا عذاب رکھا ہوا ہے، واہ اور لام لیے ہم، ان کے لیے، یہ ہم بار بار وہی والا آ رہا ہے ادھر ہم نے ہم پڑھا ہوا ہے تو ان سب کے لیے، لیکن چونکہ یہاں یہ منافقین کے لیے آ رہا ہے تو منافقین مراد ہوں گے، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، تکلیف ہے، علیم جو درد دینے والی ہے، یہ عظیم سے بھی بڑا ہے۔ پیچھے کافروں کے لیے عذاب العظیم ہم نے کل پڑھا ہے، تو یہ منافقوں کے لیے جن کے دل اسلام میں جہاد کا جذبہ نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیما، بیما ہوتا ہے بسبب، ما کانو جو تھے وہ یکذبون کذب کرتے، جھوٹ بولتے، مکاری کرتے، دو رخی کرتے، وہ جو جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدو، اور نہ تم فساد کرو، نہ بگاڑ پیدا کرو،
فی الارض، زمین میں۔ یہ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت بن رہی ہے مدینے کے اندر اسلام کے نام سے، پیغمبر اسلام، یہ چاند نوجوان ایمان لے آئے انصار۔ اب جب وہ بیٹھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر برادری آج بھی یہاں اکٹھی ہو نا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے تو رائے دیں، ایک بزدل اگر پہلے رائے دے دے رہا کوئی نہیں، یہ فائدہ جھگڑنے کا میرا مسئلہ ہے۔ تو جن کے اندر کمزوری کی دل میں بیماری ہوتی ہے وہ فوراً اس کی سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک، پہلے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ فساد تھا کہ جب بھی رائے آتی ہے میدان میں اترنا، جب بھی آتی ہے کہ وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے رہے تو ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اسی وقت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا بھئی آپ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں کہ جان کے لیے جانا ہے تو آپ تلوار پکڑنے چلے جائیں، وہ کہیں مال پیش کرو آپ مال پیش کر دو۔ ہمیں اب اپنی رائے نہیں دینی، جب ایمان کا مطلب بھی رسول پر یہ ہے کہ جو حکم وہ دیں، وہ کہیں تن من دھن، تو ہم تن من دھن لے کے جیسے یہ دوسرے صحابہ موتی نکلتے ہیں ایسے نکلو۔ تو کیوں تم بگاڑ پیدا کرتے ہو؟ جماعت میں بیٹھ کے لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، صلح بڑی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا لا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، نہ بگاڑ پیدا کرو فی الارض، زمین کے اندر، قالو، وہ کہتے انما، انا بے شک، ما نحن، ہم، مسلمون، ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، وہ صلح چنگی ہوتی ہے، لڑائی چنگی نہیں ہوتی، یہ بار بار وہ کہتے تھے، اور اندر ان کا ڈر تھا، بیماری۔ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم صلح سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، یہ بگاڑ ہے، یہ جماعت میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اب جماعت کا مضبوط ہونا شرط ہے۔ اللہ، اللہ کہتا ہے پھر سن لو، اللہ ہوتا ہے کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، یعنی یہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ انہم، جیسا زنور صاحب وہی ہم ہے، ادھر ہم نے پڑھا، چونکہ اب ذکر ہو رہا ہے نا بیماری والوں کا، فساد والوں کا، تو یہاں وہ سارے مراد ہیں بیماری والے۔ اللہ خبردار، انہم، بے شک وہ، پھر آگے ہم، وہ، دو بار آ جائے نا تو پکا وہی، وہ ہی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ خبردار بے شک وہی، المفسدون، مفسد ہے، فسادی ہیں، فساد کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے ڈرپوک کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دنیا کے فائدوں کی وجہ سے ان کے دماغ پہ یہ چھایا ہوا ہے کہ ٹکرانا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، جبکہ آپریشن کا وقت ہے وہاں لڑنا ہے۔ آگے پھر ہے وَإِذَا، اور جب کیلا، کہا جاتا لہم، ان سے، آمنو، کوئی آپ ایمان لائے، کما، جس طرح آمن الناس، یہ ایمان لائے ہیں لوگ، یہ اشارہ کیا جاتا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ عثمان و غنی نہیں ہے، یہ حضرت علی نہیں آئے ہوئے۔ تو اس طرح الناس سے مراد پکے مومن جو انصار ہیں اور مہاجر ہیں، یہ الناس عام لوگ نہیں، یہاں اس سے مراد ہے آمن الناس، جس طرح یہ جو موتی لوگ ہیں ایمان لے، اس طرح تم کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے نبی جب کہتے ہیں اترو میدان میں، یہ تلواریں لے کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مال دو، یہ گھر کا سارا مال لے آتے، تم اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کا جواب وہ بڑا پیارا دیتے تھے۔ منافق جو ہوتا ہے نا وہ ذہن بڑا ہوتا ہے، وہ چال بات ہوتا ہے، تھا بھی تو دونوں پارٹیوں کو اپنے طور پہ وہ خوش رکھ رہا ہوتا ہے۔ کالو، وہ کہتے انو مینو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما، جس طرح آمن السفہاء، آمنا ایمان لائے، سفہاء ہوتا ہے بے وقوف، کہتے ہیں یہ تو عقل کے اندھے ہیں۔ کہتے ہیں آپ خود سوچے، اپنے بیوی بچے مکے میں چھوڑ آئے اور ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ آئے، بیوی بچوں کو وہ جو قریش کے سردار ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو ماریں، ظلم کریں، اور ادھر سے تلواریں لے کے ان کے سامنے جا رہے ہیں، وہ واپسی پہ جا کے ان کے بچوں کو ماریں گے۔ یہ تو صرف بیوقوف ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بچے سارے ادھر ہوں، خود بھاگ کے مدینے آ گئے اور آپ ان سے لڑنے جا رہے ہیں، یہ بیوقوف ہے۔ کہتے ہیں کالو، وہ کہتے انو مینو، کیا ہم ایمان لائے، کما، جس طرح آمن السفہاء،
یہ بیوقوف مان لے آئے. کہتے ہیں ایسا ایمان ہم نہیں لائیں گے. جو عقل بتا رہی ہے کہ یہ بیوقوفی والا کام ہے کہ بیوی بچے مدینے مکے میں اور ادھر تلوار لے کے لڑنے جا رہے ہیں, اسلحہ پاس کو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ وہ پاگلو خبردار ہو جو سن لو, انہم بے شک وہی جو تلواریں لے کے نکلے ہوئے ہیں, جو بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انہم پہلے یہ ان کو بتایا جائے منافقوں کو, خبردار انہم بے شک وہی منافق جو ہیں وہ مصفحا وہ بے وقوف ہے, ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ اس کا علم نہیں رکھتے, انہیں یہ جانتے نہیں ہے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر جان نہیں جاتی. لہذا اگر جائے تو اللہ نے دی, اللہ کی راہ میں جائے تو سدا بار جنتے استقبال کر رہی ہیں. بیوقوف یہ ہیں, مرنا انہوں نے چار پائی پر بھی ہے, بیماری سے بھی مر جانا ہے, تیر لگے تب بھی مر جانا ہے, ڈرتے ڈرتے بھی مر جائیں گے. بیوقوف یہ ہے جو میدان میں اتر جاتے ہیں پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, وہ نہیں بیوقوف, وہ اللہ کے چنے ہوئے موتی ہیں. ولیکن لا یعلمون لیکن یہ علم نہیں رکھتے. آخری آیت ہے وَإِذَا اور ان منافقوں کی یہ خوبی ہے جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو, جب یہ ایمان والوں کو اکا دکا کو نہ چلتے پھرتے راستے میں مل جاتے ہیں, ویسے نہیں بیٹھتے تھے ڈرتے عبداللہ بن ابی سے, اس کی محفل میں بیٹھتے تھے. علماء یہود کے پاس رات کو جا کے ٹھہرتے تھے. مسلمانوں سے سرے رہ جاتے جاتے مسجد میں اگر بات ہو رہی ہے تو جتنی دیر تو دین کی ہو رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی بیٹھے رہتے ہیں. جب ہوتی ہے نا لو جی کل نکلنا ہے تلوار کس کے پاس ہے پھر سرک جاتے تھے وہاں سے, یا سرے رائے ملتے تھے جاتے ہوئے مسلمانوں کو تو ضرور اس طرح کی بات کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملاقات کرنا ملنا, جب ان کی ملاقات ہوتی تھی الذین آمنوا ایمان والوں سے, قالوا کہتے تھے آمنا ہم ایمان لے آئے, اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, بالکل ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا, ملا تھا راستے میں, کہہ رہا تھا کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا ہے, یہ راستے میں کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلا ہوتا الگ ہوتے خلوت میں ہوتے, جلوت ہوتا ہے جیسے آج ہم کٹھے بیٹھے ہوئے جلوت ہے, خالی کیلے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ خلوت ہے. اس کا مطلب یہ وہاں ڈٹ کے جم کے بیٹھتے تھے تب خلوت ہے. وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدہ ہوتے تھے اِلَىٰ شَیَاطِینِہِمْ یہ شیاطین جو ہے نا علماء یہود اور جو منافقوں کے سردار تھے ان کے لیے, سرداروں کے لیے قرآن میں یہ آتا ہے, ان کو اللہ شیطان کے نام سے پکارتا ہے, کیونکہ جو سردار ہوتے ہیں عام طور پہ زیادہ تعداد جن کے پاس اختیار قوت دولت آتی ہے تو وہ شیطانی کام زیادہ کرتے ہیں, اور یہ سرداروں کی نشانی ہے. وَإِذَا اور جب خلو وہ علادہ ہوتے ہیں اِلَىٰ شَیَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کی طرف, اتھے بہ جاتے ہیں شام میں جا کے خوب, قالو تو ان سے کہتے ہیں انا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں, آنے تسی لکھ لو ساڈا نا اپنے سنگیاں وچ, اسی پکے پکے نال مجھ رہے جو میں ملے ایسا بندہ تم گل باتیں کرنی ہوندی نا, انہاں کو اندر دی گل لینی ہوندی مسلماناں کو, تاں اسی طرح سرا اتنے جانے ہیں. قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم پکے تمہارے ساتھ ہیں, انما بے شک نحن ہم مستہزئون ان سے استہزاء کرتے ہیں, مذاق مذوق کرتے ہیں, گلاں گلاں وچ انہاں کو گل لے لیں, یعنی یہ اپنے شیطانوں کو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ذرا مذاق مذوق کرنے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ دے کے خود جو ہے اللہ پاک جو ہے یستہزئ وہ بھی مذاق اڑائیں گے بہم ان کا, اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ بھی ان کو مذاق کی مہلت دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آئے نا تو اللہ نے ان کی باغ کو ڈھیلا کیا ہوا ہے, رسی میں ڈھیل دی ہوئی ہے, کریں یکدم اوندے منہ گریں گے کنویں کے اندر. یستہزئ بہم اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے, اللہ رب العزت ان کی ڈور کو ڈھیلا کر رہا ہے, ان کو مہلت دے رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے, مدو ان کی مدت لمبی کر رہا ہے, یعنی یہ شیطانوں کے پاس جانا
یہ مدت لمبی کرنا، وایا مدہم، اور ان کی مدت کو لمبا کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیان، یہ وہی طغیانی ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں دریا میں جب طغیانی آتی ہے وہ کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، سرکشی، فی طغیان، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ عقل کے اندھے ہو کے دوڑ رہے ہیں، یعمہون وہ اومیون پیچھے آئے گا، یعنی اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اس ڈھیل میں سرکشی میں اندھے ہو گئے، ان کو اپنے عقل سے کام لینے کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ موضوع کے لیے ایک لیے احساس ہو جائے تو بہتر ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک الذی، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اشترو، یہ مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، جو زمین اشترو، یہ خرید رہے ہیں، الزلال آتا، زلالت، گمراہی، بالہدا، بے ہوتا ہے بدلے، خدا، یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ آپ نے دل میں بڑا موجیں کر رہے ہیں، بڑے کامیاب ہیں، دوویں پارٹیاں پھیٹنے، جو بھی جس کو فتح مل جائے اس کو ہم ہار پہنا کے فائدے لے لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک الذی، یہی لوگ ہیں، اشترو، جو خریدا ہے جنہوں نے الضلال، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما، پس نہیں، رابعات، نفع دے گی، تجارتہم، ان کی یہ تجارت، اللہ ان کو تجارت کہہ رہے ہیں، دنیا میں تم جو عمل کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہے، جس طرح کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہو، دکان پہ سودا لینا دینا، تو تمہارے عمل جو ہے یہ بھی تمہاری تجارت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فما ربحت تجارتہم، بس نہیں نفع دے گی ان کو ان کی یہ تجارت جو وہ کر رہے ہیں، وما کانوا مہتدین، واہ اور ماں نہیں کانو تھے، معتدین، ہدایت پر، اور وہ سیدھی راہ پر بھی نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔